جانے والا عادل ہے، اپنے عدل کے تحت لے جا رہا ہے، اور جس کو لے جا رہا ہے تو وہ کتنا بڑا عادل ہے۔ کیونکہ آج کا دن نہایت ہی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کا نام ہی آیہ معراج ہے۔ معراج عروج سے ہے۔ خدا جانے اس عروج کی کہاں تک بلندیاں ہیں، جس بلندیوں کو خالق خود بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات۔ اب ذرا غور فرمائیے، کیونکہ انہیں پڑھے گئے تو ابھی میں نے 10 دن کراچی میں اسی پر پڑھا ہے، اب ایک دن میں ساری باتیں مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات۔ اس پاک ذات سے کہتا ہے اللہ جب تیرا ذاتی نام موجود ہے ہوا تو هو الذی کیوں نہیں کہتا، سبحان الذی کیوں کہتا ہے؟ ہوا تو اس کی ذات ہے، اسم ہے، اس میں ذاتی ہے، اس میں ذاتی سے بات نہیں کرتا، مگر ایسے لفظ سے وہ بات کرتا ہے جہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں، نہ علم کی کمی ہے نہ لفظوں کی کمی ہے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ خالق نے آپ خوش ہو جائے تو میں ضرور کہوں اللہ نے یہ لفظ چھپا کے رکھی ہوئی معراج کے لیے۔ جب معراج کا ذکر ہوگا تو لفظ سبحان سے تعبیر کیا جائے۔ یہ سبحان کی لفظ ہے ہی اللہ کے لیے، اور یہ وہ لفظ ہے کہ کسی لغت میں اس کا نیم البدل ترجمہ ہے ہی نہیں، اور ایسی لفظیں ہونی چاہیے کہ جن کی لغت میں کوئی ترجمہ ہی نہ ہو۔ نہیں ہے ترجمہ، سبحان کا ترجمہ اگر لغت میں ہے تو سبحان ہے، پاک ترجمہ سبحان کا نہیں ہے، قدوس کا۔ پاک ترجمہ طاہر کا ہے، سبحان کا نہیں ہے۔ میں لفظ کہوں سبحان وہ ہوتا ہے، طاہر وہ ہوتا ہے جس کا کمال کچھ سمجھ آ جائے، جس کا کمال عقلوں سے بھی ماورا ہو، اسی کو سبحان۔ غور فرمائیں نا، جس کا ہر کمال، جس کے ہر کمال کی حقیقت عقلوں سے بھی ماورا ہو۔ اب میں دوسری لفظ کہوں لیکن وحی کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، جس کی حقیقت وحی سے بھی باہر ہو، با کمال ہو، پھر اس نے وحی سے کیوں سمجھا ہے؟ پھر اس نے وحی سے اپنے آپ کو کیوں سمجھایا؟ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات جس کا ترجمہ سبحان ہے۔ سبحان کی لفظ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، 14 کے لیے بھی سبحان کی لفظ نہیں ہے، کسی کے لیے سبحان کی لفظ نہیں، صرف اسی کے لیے۔ اب اسی کے تصور میں معراج سمجھ ہوئی، توحید کے کمال کے تصور میں معراج کو بحیثیت معراج بیان کرنا ہے، بحیثیت معراج سمجھنا ہے۔ اب اگر یہ کوئی یہ کہے اور نہیں فرمائے کہ رسول کو معراج ہی خواب میں ہوئی تو وہ توحید کو کیا سمجھا؟ اللہ نے معراج بعد میں لے گیا اس کو، پہلے اپنا ہونا بتا دیا، میں سبحان ہوں، اپنا سبحان ہونا منوایا سبحان۔ اور یہ معراج میں کیا کہا گیا؟ ذرا خوش بھی ہو جائے، یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بغداد میں کہا گیا، بغداد کی مسجد میں پہلا تھا، یہاں تو پڑھ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بغداد میں نہ یار، ان کی مسجد ہے بغداد میں، ہارون رشید کے زمانے کی بات میں کر، ان کی مسجد میں یہ اعلان ہو گیا کہ رسول کو اسرا بعبدہ، کیونکہ عبد کی لفظ ہے اس لیے رسول کو جسمانی معراج نہیں ہوا، روحانی معراج ہوا، خواب میں معراج ہوا، اور اسی کو ترجمانی کیا ہے سر سید احمد خان نے، تو علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے ہیں، بعد میں جو کچھ ہوا تو اس نے بھی کہا کہ رسول کو معراج جو ہوا ہے، پریشان کیوں ہو رہے، معراج جو ہوا ہے وہ خواب میں ہوا ہے، روحانی معراج ہوا ہے، جسمانی نہیں۔ تو سر سید جیسے آدمی نے دلیل یہ دی ہے کہ بی بی عائشہ نے کہا ہے
کہ ساری رات رسول میرے پاس رہا ہے، حالانکہ معراج مکے میں ہوا، بیوی مدینے میں آئی۔ اس وقت تو بیوی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ بیوی کے گھر سے معراج ہوا یار، تو نہیں فرما رہے تاکہ میں کیا کہہ رہا ہوں نا، تو پھر رسول کس کے حجرے میں ہے، بات آگے عائشہ کے گھر سے معراج ہوا، تاکہ یہ گھر میرا مسجد حرام کہلائے۔ دور کی کہانی ہے، یہ دور کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ معراج کیا ہوا، کہ جسمانی معراج نہیں ہوا، روحانی ہوا ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا دیکھیں کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور اسی کی دلیل میں یہ ان کے امام میں نام تو لے لوں میرے خیال، لیکن انٹرنیٹ میں جائے گا نام نہیں لے، اس لیے کہ انہوں نے بغداد میں اعلان کیا تمام علماء کی کانفرنس میں کہ رسول کو جو معراج ہوا ہے وہ جسمانی نہیں ہوا، روحانی معراج ہوا ہے، اور یہ طے کر کے انہوں نے برخاست کر دیا جلسہ اور کہا کہ مغرب کی اذان ہے، وقت اذان کو۔ یہ آخری جملہ جناب بہلول نے سن لی، معلوم ہوتا ہے علی کے دیوانے پھرتے ہیں اسی لیے۔ یہ دیوانے نہیں ہوتے، دانا ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جناب علی کی منقسم کہاں ہو رہی تاکہ ان کو ختم کیا جائے۔ تب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ رسول خدا کا جو معراج ہوا ہے وہ روحانی ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا، اور اسی پہ بات طے ہوگی ان سالوں کی، اور جلسہ برخاست ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا، سیدھے آئے اور آ کے کہا کہ آج نماز مغرب میں پڑھاؤں گا۔ کس نے کہا؟ وہ لوگ نہیں آئے، انہیں کیا خبر نہیں تھی کہ پیچھے کون ہوں۔ سارے دوسرے ہیں وہ پیچھے، ان کے پیچھے وہ سمجھ آ گئی نا جناب، معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی بھی نمازیں پڑھ لیا۔ سرکاری بولول کھڑے ہو گئے، مغرب کی نماز کے آگے کھڑے ہو گئے، اور دیکھیں آپ بھی ساتھ میں رہتے ہیں، میں بھی کلاس کہتا ہوں کہ جناب بولول نے وضو نہیں کیا، عارفین رہتے ہی وضو میں، عارف بن کے تو دیکھیں، عارفین کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اس عرفان میں آئے تو پھر آپ کو پتا چلے، سرکار نے نماز اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہا، یہ لفظ پڑھ کے ہی ان کی نماز کو باطل کر، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جناب بہلول نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھ نہیں آتی، نماز کو یہیں سے باطل کر، پڑھ کے الحمد ختم کیا، اور الحمد ختم کرنے کے بعد اب دوسری سورت پڑھنی، اور وہ بھی جاری ہے، اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔ سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ یہی بنی اسرائیل پڑھنی شروع کی، سبحان الذی اسریٰ بروحہ، انہوں نے جو کہا تھا روحانی معراج ہوئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لفظ ہے، سبحان اللہ ہے نا، پڑھتے نہیں ہو شادی، پڑھتے نہیں ہو، سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، غور نہیں فرمایا۔ میں لفظ کہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں، اگر علی کی فضیلت کم ہو رہی ہو تو قرآن کی لفظیں بھی بدل سکتی ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تھی تو عبدہ ہی نا، تو سرکار نے نماز میں پڑھنی شروع کی سبحان الذی اسریٰ بروحہ، جو ہی بے روح ہی کہا، پیچھے جتنے کھڑے تھے انہوں نے لقمہ دیا بے عبد ہی، کبھی لقمے دے نہ پھر تراویح پڑھے نہ پتہ لگے نا، آپ نے تو کبھی پڑھے ہی نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ اسریٰ بے عبد، وہ سمجھے شاید
بھول گئے ہوں گے ہم لکما دیا بیاب دے سرکار نے پھر پڑھا سبحان اللہ سے اسرا بروح ہے. اب یہاں عقل بھی کام کرتی ہے. وہ یہ سمجھے شاید یہ ہماری آواز ان تک پہنچی نہیں. اب جتنے کھڑے تھے تمام نے کہا بے عبد ہی. بس جب سنانا بے عبد ہی انہیں کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے. ہی عبد ہے. عبد تو جسم اور روح کے مجموعے کا نام. عبد کو لے گئے تو پھر یہ لفظ کی عبد کی لفظ کو خدا جانے. ابھی بحث کرتے ہیں عبد کی عبدیت کا معراج اس تجرد میں باعتبار وجود اس کمال پر ہے کہ وجود رکھ کے بھی اس کا کمال رکھتا ہے. رسول کون؟ وجود رکھ کے بھی کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. تبھی اللہ کو سبحان کہنا پڑا. ابھی میں اس کو آگے بڑھا ہے سبحان اسی میں لفظ میں دیکھ سبحان الذی سبحان ہے وہ ساتھ اسرا جو رات کے وقت لے گئی. اسرا الف سین رے یہ چھوٹی اسرا کے معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا. اسرا بعبدہ خدا جانے یہ اسرا کے معنی راز کے بھی ہوتے ہیں. اسرا کے معنی پوشیدگی کے بھی ہوتے ہیں. اسرا کے معنی خدا جانے کمال کمال جو ہوتا ہے وہ بھی تو پوشیدہ ہوتا ہے. اب قرآن کے ایک حرف کے 70,000 معنی ہیں. ہم تو وہی معنی کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گا. سوچ یہ ہے کیا کریں گے اسی پہ ہم ڈر جائیں گے. دوسرے کا کوئی کرے تو کہتے ہیں ہی نہیں. حالانکہ ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں. جب خود اللہ معنی میں وہ لفظ صرف کرے گا تو معنی کون سی ہوگی؟ اسرا خدا جانے کون سا راز ہے, کون سی رات ہے, کون سا تصور ہے, کیا ہے. اسرا بعبدہ ہی جو اپنے عبد کو لے گیا. لیکن جب نسبت اپنی طرف دی تو پھر معبود تو ہو گیا. کہ جس کا جانا ہی اس کے معبود ہونے کی دلیل ہوتی ہے. لے گیا کس کو لے گیا؟ بے عبد ہی عبد کو لے گیا. کب لے کتنے وقت میں لے گیا؟ لیلن. لیلن مانے ہاں اونچا نہیں. لیلن کی مانے رات نہیں جی ڈھلنا نہیں. ابھی کیا اچھا میں تو سمجھ رہا تھا یہ شاید چیزیں آپ کو آتی ہیں. اب تو یہ ساری بیان کرنا پڑے گی. میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ آتی ہے آپ کو. اسرا اچھا اچھا اسرا بعبدہ لیلن. لیلن کے معنی لیل لفظ ٹھیک ہے رات کے معنی میں آتا ہے. لیل کے کئی معنی سمجھ آئی نہیں. لیل اور لیلا میں کیا فرق ہے؟ لیل کے معنی بھی رات کے ہیں اور لیلا کے معنی بھی رات کے. لیل کی دیکھیں لیل معنی پوشیدگی. لیل معنی اندھیرا جی اونچا وہ انگریزی مجھے نہیں آتی. اچھا اچھی گل کوئی ٹھیک اسی کا دینا نہیں تو ویسے خوشی بھی ہے. اب جناب لیل اور لیلا میں کیا فرق ہے؟ لیل آتی ہے نہار کے مقابلے میں. لیل فقط رات ہوتی ہے دن نہیں ہوتی. نہار فقط دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ جب اللہ قسم کھاتا ہے فقط دن کی تو وہاں دن مراد نہیں ہے. دن وہ نہار کا نہار ظہور امام زمانہ. لیل کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ نہار. لیل فقط رات نہار فقط دن. لیلا کس کے مقابلے؟ لیلۃ القدر. لیلا کس کے مقابلے میں آتی ہے؟ لیلا. لیلا مانے بھی رات. لیلا آتی ہے یوم کے مقابلے. خوش نہیں ہوتی. لیلا کس کے مقابلے؟ لیلا لیلۃ القدر ہے نا. لیلا آتی ہے یوم کے مقابلے میں. لیل آتی ہے نہار کے مقابلے میں.
لیلا آتی ہے یوم کے مقابلے، یوم میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتا ہے۔ اب میں لفظ کو اگر آپ خوش ہو جائیں، اللہ کے خوش ہو جائیں، اب جب سے نظام چلا ہے لیلۃ القدر ابھی تک چل رہی ہے۔ اب بھی ہر سال میں رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے یا نہیں آتی؟ جب لیلہ چل رہی ہے تو اس لیلہ کا یوم کب شروع ہوگا؟ اس لیلہ کا یوم ہے حتیٰ ہے یا مطلع الفجر، یہ مطلع الفجر صبح طلوع نہیں، ظہور امام زمانہ۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو اس لیل کا دن شروع ہوگا، دن شروع ہوگا۔ اچھا جناب، اسرا بعبدہ لیلاً، لیلاً کے اوپر جو دو زبریں ہیں نا، یہ تنوین تقلیل کی ہے، قلت کی ہے، تقلیل کم۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کم سے کم وقت میں لے گیا، معراج ہو بھی گیا تو کنڈی ہلتی رہی۔ اللہ جانے وہ در کیسا ہوگا جس میں کنڈی ہلتی رہی ہے، جو دلیل بن رہی ہے معراج کی۔ اور نہیں فرمایا کنڈی ہلتی رہی ہے نہیں تو پھر کسی کا گھر تو ہوگا نا، سمجھ آئیے؟ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی چلتا رہا، وضو بھی وہی ہوا ہے۔ تینوں نشانیاں اس گھر کی، جس گھر میں وضو بھی ہوا، جس گھر میں رسول میں بھی تھا، اور رسول نے خود کنڈی کو ایسے کیا، نکلے تو کنڈی ہل رہی تھی۔ اور نہیں فرما رہے تینوں عمل رسول کے ہیں۔ جس گھر میں رسول ہو خدا جانے وہ گھر کتنا پاک ہو۔ اسرا بعبدہ لیلاً، کم سے کم وقت میں لے گئے، بہت کم وقت۔ کتنا کم ہوتا ہے؟ کم سے کم وقت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لمبی بحث میں ادھر بیٹھ نہیں جانا۔ جب یہ معراج ہوتا ہے تو اس کو حرکت کہتے ہیں، معراج عروج کی طرف حرکت ہے۔ حرکت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ حرکت کے بعد کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ حرکت 6 طرح کی۔ میں دیکھنا خوش ہوتا ہوں آپ کو، جب آپ میں کہتے تو آپ پریشان ہو جاتے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، پتا تو لگے شکایت تو ہو نا کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ جیسا کہ حرکت کے صدور کے وقت دیکھیے 4 چیزوں کا، ایک ہوتا ہے محرک، حرکت دینے والا، ایک ہوتا ہے متحرک، حرکت لینے والا، ایک ہوتا ہے، تیسری ہوتی ہے حرکت، چوتھی ہوتی ہے مقدار حرکت۔ یہ علم کلام نہیں، یہ بحث ہے۔ محرک، اس معراج میں محرک ہے اللہ، متحرک ہے رسول، ہے متحرک ہے رسول، محرک ہے اللہ، اور حرکت کیا ہے؟ معراج، اور مقدار حرکت کیا ہے؟ زمانہ، کتنی دیر حرکت ہوئی، کتنی دیر حرکت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی محرک، یا اب وہ دلیل دیتے، اگر کسی محرک کی طاقت کا علم ہو، محرک، اس میں محرک کون ہے؟ اللہ، متحرک کون ہے؟ رسول۔ اگر محرک کی طاقت کا علم ہو اور متحرک کی صلاحیتیں معلوم ہوں تو اس حرکت پہ تعجب ہوتا ہی نہیں، خوش ہوتا ہے۔ علم کلام ہوتا تو خوش ہے لیکن نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ اس حرکت پر تعجب نہیں ہوتا۔ ہاں تعجب وہاں ہوتا ہے جہاں محرک میں طاقت نہ ہو، متحرک میں صلاحیت نہ ہو۔ انہوں نے آگے خود مثال بھی لکھی، مثال لکھی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا 10 ڈبوں کو ریل کے انجن کھینچے جا رہا تھا، اس حرکت کو کوئی 60 میل کی رفتار سے کھینچے جا رہا، کوئی تعجب کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ محرک میں، انجن میں کھینچنے کی طاقت ہے، ان میں جانے کی صلاحیت ہے، تعجب کوئی نہیں کرے گا۔ تعجب تب ہوگا جب کوئی کہے میں نے دیکھا ایک بیل 10 ڈبوں کو 60 میل کی رفتار سے کھینچے جا رہا ہے، اب تعجب ہوگا۔ اب جن کو معراج میں تعجب ہے، جملہ کہہ دوں، یا تو وہ اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے یا محمد کی صلاحیت کو نہیں۔
تصور ایک ہزار. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ جو تعجب کرتے ہیں پتہ نہیں اب کیا کچھ ہے جو کچھ ہے آپ چھوڑیں. تو یہ ہوا کہ اسرا بعبدہ لیلا, کم سے کم وقت میں وہ لے گیا. کہاں سے لے گیا سمجھنا, من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے گیا. من ابتدائے غائب کے لیے, اگر وہ گھر نہ ہوتا تو من نہ ہوتا. من ابتدائے غایت کے لیے آتی ہے, معراج کی غایت ہی ابتدا ہے. اگر یہ گھر نہ ہوتا تو معراج نہ ہوتا. میں کیا کہتا ہوں, کیا مدینے میں اور گھر نہیں تھے؟ اب جس کے لیے حرف من لگے گی نا, من آتا ہے ابتدائے غائب کے لیے, تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی غائب کی ابتدا ہی وہ گھر ہے جس کے لیے من لگا ہے. کل میں بہت بڑی کر رہا ہوں, جب اللہ معراج ہوا ہی اس گھر کی وجہ سے ہے جہاں سے ابتدائے غائب ہے. رسول کو کعبے میں بھی لے آ سکتا تھا, کعبے سے لے جاتا, حرم سے لے جاتا, لیکن لے گیا کس کے گھر سے؟ جناب ابو طالب کے گھر سے. ابو طالب کے گھر کو ابتدائے غائب بنایا معراج کا. معراج ہی نہ ہوتی اگر ابو طالب کا گھر نہ. ابتدائے غائب کس کو بنا؟ جناب ابو طالب کے گھر کو, اسی مہانی کا گھر بی بی پاک کا. تو وہاں سے کیا ہوا؟ معراج ہوا. رسول خدا کو وہاں سے معراج ملا, اور اس گھر کو اللہ نے کیا کہا؟ مسجد. اور مسجد حرام تعظیم والی مسجد. دیکھیں وہاں تو اقصیٰ کہے گا, وہاں کون ہوگا تعظیم کرنے والا؟ جو وہاں ہوں گے وہ خود صاحب تعظیم ہے. اور جس کے گھر کے دروازے کو حرام کہا, مسجد بھی کہا, حرام بھی کہا. اب جس نے دروازہ جلایا وہ دروازہ نہیں, مسجد حرام ہے. تو اللہ کا گھر جلایا گیا, علی کا گھر نہیں. نہیں رہتے ہیں. اب ذرا جو ہوا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے گیا. اس کو کہا مسجد حرام. تو مسجد حرام تو ہمیں پتہ لگ گئی. مسجد ہوتے جس میں جماعت کے ساتھ سجدے, کعبہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ مسجد ہے. کیا کہہ رہا ہوں, یعنی کعبہ یہ 60 گز کے روکنے زمانے سے 60 قدم وہاں جگہ وہ بنی ہوئی ہے. جناب مہانی کا گھر تھا جہاں سے رسول خدا کو معراج ہوا. یہ شریف پاس بنایا دیوا کے لاہور, وہ سے کام تھا, وہ خاص وہ میرے پاس آیا. اس نے خود بتایا کہ میں نے وہ جگہ بنائی ہے اور اس میں چکن لی ہے, اور وہاں بیٹھ کے میں نے پورا قرآن بھی ختم کیا. مجھے کہا وہاں بیٹھ کے پڑھنا. تو وہ کیا ہے؟ مسجد حرام. خانہ کعبہ کے ساتھ ہی مسجد ہے. غور نہیں فرما رہے. میرا خیال ہے جتنا احترام اس کے لیے لفظ آئی ہے, شاید کعبہ کے لیے ایسی لفظ نہیں ہے. کعبہ کی طرف عبادت کا حکم آیا, حرام کی لفظ نہیں آئی. حرام کی لفظ کس کے لیے آتی؟ مسجد الحرام. اور مسجد بھی اور تعظیم والی مسجد بھی, کیونکہ یہ ہے جس کو ابو طالب کا گھر دکھا کے ہمیں مسجد کا تصور بتا دیا. جب بتا دیا تو وہ مسجد اقصیٰ تک لے گیا. تو اوپر والی مسجد کا تو ہمیں تصور ہی نہیں ہے, اسے تو ہم نہیں سمجھ سکتے. فرمایا پہلی نچلی والی سمجھ لو, ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے. جب یہ سمجھ آیا کہ یہ مسجد ہے تو پھر وہ کن کی ہوگی, وہ سمجھ آ جائے گی. من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے گیا, الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی منے وہاں بھی سجدے ہوئے. مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سجدے ہوئے, جماعت ہوئی ہو, ایک نہیں جماعت ہوئی. ورنہ مسجد صحیح کمال سے مسجد نہیں کہلاتی. محلے کی مسجد جامع مسجد کے برابر نہیں ہوتی. جامع مسجد ہوتے ہیں جس میں جمعہ ہوتا ہے, جس میں جماعت ہوتی ہے, وہ جامع ہوتی ہے. یعنی پھر اللہ جامع مسجد کہے گا, قرآن ہے نا. اگر چھوٹی مسجد کو مسجد کہے پھر تو مفہوم ختم ہو جائے. مسجد وہ ہوتی ہے جس میں ہر ضرورت کی شے اس میں موجود ہو, تب وہ مسجد ہو.
مسجد اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو معلوم ہو گیا جس طرح کی یہ مسجد ہے اسی طرح کی وہ مسجد ہے. معراج مسجد سے شروع ہوا، مسجد پہ ختم ہوا. مسجد کی لفظ دی گئی ہے. مسجد کی تاکہ تصور آئے، مسجد وہ ہے جہاں سجدے ہوئے کوئی ساجد لے جایا گیا. پھر جب ساجد لے جایا گیا تو لے جانے والا کون ہوگا؟ مسجود ہوگا یا نہیں؟ پریشان کیوں نہیں؟ ابھی بحث کا آگے بڑھاتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ان توجہ فرمائیں، شاید ٹیپ ذرا ٹھیک ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور الی کس کے لیے آتا ہے؟ انتہائی غایت کے. اب رسول حیثیت رسول معراج پہ جا رہے، حیثیت عبد معراج پہ، حیثیت ولی معراج پہ نہیں جاتا، کیونکہ ولایت معراج ہی کا نام ہے. ولایت تو رہتی معراج میں ہے، عبدیت کا معراج، اسرا بعبدہ ہی، پورے وجود کا معراج. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. او مسجد اقصی تک لے گیا. کہاں تک لے گیا؟ الہ بتائے گا، ہمیں حد بتائے گی الہ. ٹھیک ہے، آپ ٹورنٹو آئے تو کہاں اترے گے؟ ٹھیک ہے نا، ایئرپورٹ پہ اترے گے تو گزر کے گھر آئیں گے نا. انتہا تو ہو گئی نا. جب ہو گئی تو اب اللہ اسی کی بھی انتہا بنا. الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا. یہ الہ جو ہوتا ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. انتہائی غایت کے معنی ہیں آخری حد تک. مسجد اقصی کی غور فرمائے ذرا سے، مسجد اقصی جہاں ہے اس کی حد آخر تک، حد آخر جہاں مسجد کی حد آخر ہوگی اس کا نام ہے الہ. الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی آخری الہ تشریح پر سمجھا. مسجد حد، یہ مسجد ہے، اس کی حد پہ آخری حد پہ رسول کھڑے ہوئے. آگے مسجد نہیں ہے. خدا جانے آگے کیا ہے. وہ مسجد تک تو لے گیا تھا، مسجد تک کا تو تصور ہمیں سمجھ آیا. آگے کیا ہے؟ آگے کون ہوگا؟ معراج کی آخری حد دلیل ہے، آگے اللہ کو ہونا چاہیے نا. جب لے گیا ہے تو میزبانی کون کرے گا؟ اللہ کو ہونا چاہیے. ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر بحثیت اللہ اللہ آئے تو اللہ کہاں رہے گا؟ پھر اللہ نے الوہیت سبحان کہہ کے تو پہلے سے الوہیت بچائی، تو اب وہاں آگے کر کے تو اپنی الوہیت تو بچائے گا. جب بچائے گا تو وہاں آگے کیا ہے؟ وہاں سب مکان کا تصور ختم. مکان تو وہاں ہے نہیں. جب ہے نہیں تو اب کیا کہتا ہے؟ اے رسول سرحد پہ کھڑے ہوئے الی المسجد الاقصی الذی، اب کہتا ہے بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ماحول کو برکت دی، ہم نے دی. معلوم ہے جو وہاں ہے وہ برکت دیا گیا ہے. جو ماحول میں جو مسجد اقصی کے ماحول سے آگے کھڑا ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ ہے جسے اللہ نے برکت دی. اب جس کو برکت دی گئی وہ کون ہوگا؟ اب کائنات کا کوئی فرق تو وہاں جبریل تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو گیا. انسانوں میں کی تصور نہیں ہے، جو کہتے ہیں پیر دستگیر لے گیا. کیا کریں؟ تو اب وہاں تو ہے کوئی ہے نہیں، یا سرکار دو عالم ہے، یا آگے جو بارکنا ہو لہو ہے اس ماحول میں کوئی ہے جسے برکت دیا گیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے رسول اور علی کو دو نور بنائے. علاوہ علی من نور الواحد. جب ابدیت اپنے کمال پر پہنچی ولایت کا حجاب آ گیا.
کے ماحول کو ہم نے برکت دی. تو جو وہاں ہوگا اس ماحول میں مسجد اقصیٰ کے آگے ماحول میں وہ کون ہوگا جسے برکت دی گئی ہے؟ اور دی گئی ہے تو وہ کون ہوگا؟ جناب علی اللہ تو ہوں گے نہیں, اللہ تو برکت دینے والا ہے. اس ماحول میں اللہ نہیں ہوگا. اب پتہ لگا رسول کی میزبانی اللہ نے نہیں کی, علی نے کی. معراج میں میزبان کون؟ جناب علی. بارکنا حولہ, حولہ بارکنا, پھر جملہ میں کہتے ہیں بارکنا حولہ, اس ماحول کو جو انتہائی غائب کے آگے تھا اس کو ہم نے برکت دی. اس برکت میں کون تھا؟ ولی. ولی کون؟ علی. کیوں من لے گیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اس ماحول میں رسول کو اپنی آیت دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اپنی آیت میں سے ایک آیت کس کو دکھائیں؟ وہ آیت کس ماحول میں ہوگا؟ وہ بارکنا حولہ میں ہوگا. مسجد اقصیٰ کے آخر تک تو رسول کرے گا, وہ تو ابدیت کا کمال وہاں تک پہنچ گیا. تو اگلا جو ماحول ہے اس میں کون ہے؟ بارکنا حولہ, اس ماحول پورے کو ہم نے برکت, سارے میں برکت. کوئی تو مبارک ہے جس کی وجہ سے برکت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو سورہ نجم میں خالد نے ارشاد کرنا, اور میں سورہ پڑھنے لیتا ہوں ذرا غور سننا. اب اللہ 7 نمبر ہے سورہ نجم 29ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے, 26ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے. 27ویں میں والنجم میں اس سے آگے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. رسول ہوا کون ہے؟ رسول. اس ہوا پہ میں بحث نہیں کرتا, اللہ بھی اسے ہوا کہہ رہا ہے. خدا جب اس ماحول میں رسول کس معیار کا ہو گیا کہ ہوا کہہ رہا ہے. غور نہیں کرنا, غور نہیں کرنا ہے. ہوا بالافق الاعلی. افق کسے کہتے ہیں؟ جہاں زمین و آسمان آ کے ملتے ہیں, اس ملنے والی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افق. الف کاف دونوں کا افق. وہاں تو آسمان و زمین تو وہاں ہے نہیں, وہاں افق کون سا ہے؟ نہیں فرمایا. خدا جانے وہاں افق کا کیا تصور ہے, پتہ نہیں وہاں کون سے کمالات ملتے ہیں. وہاں ایک افق پیدا ہوتا ہے, اور افق بھی اعلیٰ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. رسول کہاں تھے؟ دلچسپی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, نہ نہیں ہے, کام تو ہو گئے نبی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. رسول کہاں تھے؟ افق اعلیٰ. افق کہتے ہیں حد آخر, اور وہ حد آخر کس کی ہے؟ مسجد اقصیٰ کی. معلوم ہوتا ہے کمال. خدا جانے اس مسجد اقصیٰ کے کمال کا کیا افق تھا, جس افق کے آخر پر رسول کھڑے. اسے افق کا, خدا جانے اس کا افق کیا ہوتا ہے. اور وہاں کی تعریف افق کے لفظ کو, یہ تو ہم اس یہاں سے تعبیر کر کے کوئی سمجھ رہے تھے جہاں یہ زمان ہی نہیں ہے, تو وہاں کا افق کیا ہوگا. اگر آپ میرے ساتھ کہیں تو پھر میں یہی کہوں گا, جہاں کل کمالات الہی نور کی صورت میں ایک نقطے پہ جمع ہو جائے اسے افق کہتے ہیں. رسول حقیقتوں میں بالافق الاعلی. رسول افق اعلیٰ پہ اعلیٰ کہہ رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ کا تصور کیا ہوگا؟ بالافق الاعلی. ثم دنا, پھر رسول قریب ہوا. سمجھ نہیں آئی ہے, پر میں لفظ کہہ دیا. قریب ہوتا ہے, کوئی نقطہ قرب ہو تو قریب ہوتا ہے. وہاں تو نقطہ قرب کون تھا؟ ماحول میں کون ہے جو نقطہ قرب ہے؟ جو قرب ہے وہی تو علی ہے. ثم دنا, پھر رسول کیا ہوا؟ قریب ہوا. قریب ہونے کے لیے نقطہ قرب ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں ماحول ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو قریب کس کے کہا جائے؟ قریب ہوا, کس کے قریب ہوا؟ کوئی ہونا چاہیے نا. وہاں تو ماحول ہی نہیں ہے. افق سے بھی آگے نکل گئے رسول, افق تو پیچھے رہ گیا.
مسجد اقصی کا جو وقوف تھا وہ تو پیچھے رہ گیا. اب تو خدا جانے وہاں کمال ہی کمال ہے, وہاں نور ہی نور ہے, وجود بالغیر ہی وجود بالغیر ہے. وہاں جو قریب ہوا تو کس کے قریب ہوا؟ اس ولایت کا کوئی نقطہ ہے. وہ نقطہ کون ہے؟ اسی کو علی کے ثم دنا فتدلی. یہاں جا کے رسول اس کے بالکل سامنے, انہوں نے کیا کہا؟ معلق ہو گیا. اب ان دنیا کو کیا کہوں جس کی کشش عالمین سے بھی زیادہ ہو, وہ جہاں بھی کھڑا ہو, ہوا میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے, زمین پہ بھی کھڑا ہو. یہ رب بھی بیٹھا مجھے آپ کی آمدہ کو نہیں لے آنا چاہتا. رسول وہاں امام اس ہوا پہ چل سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کیوں نہیں چل سکتے کہ زمین کی کشش زیادہ ہے؟ آپ کو کون کھیل نہیں؟ زمین جس کی قوت کشش زمین سے زیادہ ہو, پھر وہ ہوا میں چلے یا زمین میں برابر ہے یا نہیں؟ اور ایمان اس لیے چلتا ہی ہوا ذرا خوش ہو جائے, ہم سمجھا کریں. ثم دنا, رسول قریب ہوئے, اس کمال میں قریب ہوئے. فتدلی, وہاں قائم ہو گئے. فقاب قوسین او ادنی. میرے خیال ہم ذرا گھبراہٹ ہو گئی. فقاب قوسین, بس رسول کیا ہو گیا؟ دو قوسوں کا کاب ہو گیا. کاب ہوتا ہے جہاں تیر کھینچے نا تو کمان کے دونوں سرے مل جاتے ہیں. اللہ جانے یہ کون ہے جو دو مل رہے ہیں. صحیح غور فرمائیے, یہ آیت میں پڑھے کعبہ قوسین ایسے ہو گیا جیسے دونوں مل گئے. انا والی من نور واحد. تو چونکہ میں تمہاری مظہریت میں کہا او ادنا, یا اس سے بھی زیادہ کری. غور نہیں فرمائی. اچھا کیا ہوگا اس سے بھی زیادہ کری, کس کی طرف اشارہ؟ انا والی من نور واحد. ٹھیک ہے, یا اس نہ مجھے فرمائے نا یار, آپ یہ بیٹھنے نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے آگے کیا ہے؟ او ادنا, اس سے بھی زیادہ کری. یہ اس سے زیادہ قریب کس کی طرف اشارہ ہے؟ اپنی مظہریت کی طرف, کہ ہمارا وہ کمال ہے کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں, وہ ہم ہو جاتا ہے, وہ ہے. سمجھ آئی؟ او ادنا, یہ کہہ کے نا جب اس کمال پہ پہنچے, اور گل کرایا کہ اللہ کیا کہتا ہے جب اس کمال پہ یہ دونوں پہنچے, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. یا وحی کی اللہ نے رسول کو جو وحی کی, وہی نمازوں کی نہیں کی. اب یہاں توحید بچانی ہے, نمازیں نہیں نمازوں کی, روزے کی, حج کی ہے, اٹھک بیٹھک کی ہے, طلاق نکاح کی ہے. جب یہ دو ہو گئے تو اب رسول نے جب علی کو کمال ولایت میں دیکھا, اسے وحی کرنی پڑی. دیکھیں اب آیت کا مزاج سمجھے, وہاں وحی کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ولایت اتنا تھا, ولایت کا کمال اتنا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ, جناب علی کو ولایت کے کمال میں جب رسول نے دیکھا, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تو وحی کی کیسی نے, اللہ کس کی وحی کی؟ بلا واسطہ وحی ہے. اور وحی ہوتی ہے مخفی اشارے کرنا. خدا جانے اس مخفی اشارے نے اللہ نے اپنا اللہ ہونا رسول کو کیسے دکھایا. یہ وہ لفظیں ہیں کہ لفظیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں, لفظیں وہاں ملتی نہیں ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. وحی کی, اب جب وحی کی, جب وحی کا تصور آیا, اب آگے قرآن مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. رسول کے دل نے جو دیکھا تھا اسے جھٹلایا نہیں. کیا مطلب ہوا؟ ہاں میں نے علی کو بھی ٹھیک دیکھا اور اللہ نے فؤاد مارا. فؤاد مارے دل, دل میں جھوٹ
ایسا نہیں کہا جو رسول نے دیکھا، جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ خدا جانے علی ولایت کے کس کمال میں تھا، اللہ کو بھی اللہ کرنے کی وہی کرنی پڑی۔ ماں کذب الفؤاد ما رأى، جو رسول نے دیکھا، جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بابا اس دیکھے کی شاید اللہ نے وہی کی میں اللہ ہوں، جو نظر آیا وہ علی ہے۔ نہیں سمجھ آتی؟ ماں کذب الفؤاد ما رأى۔ اب اللہ یہ کہتے افتمارونہ علی ما یری، تم کیوں بحث کرتے ہو جس کو رسول نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے، رسول نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آفت تمارونہ، تمارون ہے شک کی نظر سے دیکھی، میں ذرا ہلکی کی تھی تاکہ آپ کو محسوس نہ ہو۔ آفت تمارونہ علی ما یری، یرا میں نے دیکھا، بلقد رآہ نزلۃ اخری، رسول اسی کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ کہا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی پہ جب یہ نازلتاً جب یہ نازل ہوا، خدا جانے یہ حالت نزولی کیا ہے، وہ کیا کمال ہے، یہ جانے وہ جانے، ہمیں کیا خبر سدرۃ المنتہی کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، میں کیا بات ہے سدرۃ المنتہی انتہا جنت المأویٰ، اس کے قریب کیا ہے، جنت المأویٰ ہے، جنت المأویٰ۔ آگے کیا کہتا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ، جب رسول نے دیکھا تو آنکھوں میں چمک نہیں آئی، جو بھی دیکھا وہی دیکھا۔ حالانکہ نور اتنا تھا ولایت کا، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا، ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ ما زاغ البصر، ان آنکھوں میں نہ کوئی کمی آئی، نہ کچھ اٹکی یا جو بھی ترجمہ کرے، وما طغیٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے آخر میں کہا یقیناً رسول نے اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ اب جو دیکھا نظر آنے والا اللہ نہیں علی ہے۔ لقد آخر میں لام بھی لگایا، لقد لام جو آتے ہیں یہ اس جو پیچھے بات کی جانی اس کی تصدیق فعل کے لیے، لقد رأى، یقیناً جو کچھ پیچھے کہا اس نے نتیجہ کیا ہے، لقد رأى، رسول نے آنکھوں سے دیکھا، من آیاتنا، ہماری آیت کبریٰ کو دیکھا۔ رسول خود کیا ہے، رسول خود آیت کبریٰ، تو وہاں کیا ہوگا، آیت کبریٰ، اور آیت کبریٰ وہ ہوگا جو رسول کے نور کا پورا جز ہو۔ انا ولی من نور واحد، ہمارا ولی ایک نور ہے، ایک نظر آنے والا تھا، ایک دیکھنے والا تھا۔ تو وہ جب نظر آ گیا تو اس جگہ پہ ماحول کعبہ کوثر او ادنا میں کون تھا، اللہ نہیں تھا، علی یہ ابھی تھا۔ اور جو کلام ہوا تو کلام کس نے کیا، اور نہیں پتہ نا، جو کلام اب تو بات جو بھی آپ کہتے جائیں گے، میزبانی کس نے کی، ہاتھ کس نے بڑھایا، انگوٹھی کس کی نظر آئی ہے، اللہ تو اب ہے نہیں، اب اللہ کی جگہ کون ہے۔ اور جناب رسول خدا نے جلدی 2-3 منٹ اور ابھی ہے 5 منٹ ہے کہ رسول خدا نے اعلان کیا کہ 3 کافروں نے میرے قتل کی قسم کھائی ہے، بھی ہے شاید، تو جو بھی ان کو قتل کرے یا ان کو قیدی بنا کے لے آئے، میں ان کو نشاندہی کرتا ہوں۔ صحابہ چپ خاموش، رسول نے دوسری مرتبہ کہا خاموش، کیا کرے حالات ایسے، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ جب تیسری مرتبہ کہا پھر خاموش، جب رسول خاموش ہے تو رسول نے فرمایا تمہاری خاموشی سے لگتا ہے تم میں میرے بھائی علی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، سرکار نے فرمایا سلمان جاؤ، جیسی حالت میں انہیں لے کے آؤ۔ جناب سلمان گئے تو جناب علی گویا بیمار ہیں،
बीमारियां इन पे असर नहीं करती मेरे भाइयों, ये बीमार नहीं होते, ये बीमार जिनका नाम ही शिफा है वो बीमार, इनकी खाक ही खा के शिफा है वो बीमार हो। इन्हें कौन समझाए यार। जनाब अली कहे गोया गोया ये एक बात को सामने लाने के लिए सरकार आपको बुलाते हैं। जनाब अली ने चादर ओढ़ी हुई है, सरकार द्वारों को सलाम किया। बोला जी अली जी काफिरों ने मेरे कत्ल की कसम खाई है, आप जाके निशानदेही मैं करता हूँ, उन्हें कत्ल करें या कैदी बना के ले आए, जा सकते हैं। जनाब अली ने फरमाया मौला इतनी मोहलत दे, मैं लिबास बदल दूँ। फरमाया तुम्हारे लिबास हमने बंदोबस्त किया हुआ, तो हम खुश नहीं होते नाल हुए तो बात तो ठीक है। खुदा की कसम है इतनी बड़ी कीमती शय है जिसका लिबास भी रसूल मुहैया करे उसे अली करे। शादी कितनी बड़ी बात है। जनाब रसूल खुदा ने लिबास पहना के तलवार लगाई, अली जाओ। जनाब अली जब चले मदीने से तो सरकार सलमान फारसी भी साथ हो गए, निकल के मदीने की तरफ चलते हुए बातें करते हुए आए हैं। जो बिला फास बातें करे वो सलमान। चलते चलते जनाब अली ने कहा सलमान तुम्हारे कदमों के हाथ खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ना। सलमान वही जाके रोक के कहते हैं मौला कदमों के हाथ खत्म हुए, आंखों की तो नहीं हुई। बोला आंखें तो देख सकते। हाँ फरमाया देखते। सलमान कहते मैं खड़ा उसी जगह हिला ही नहीं। जब देखा जनाब अली देखते देखते गुम हो गए, आंखों से गायब हो गए। वो दिन नहीं आए, दूसरा दिन गुजरा नहीं आए, फिर रात हो गई, फिर दूसरा दिन हुआ नहीं आए, तीसरा दिन गुजरने लगा। मदीने में जेब गोया शुरू हुई। जनाब अली तो कहीं रहते नहीं, गए थे लड़ने के लिए, नाम नहीं दे सकते। हाँ क्या करें, लिहाजा वो होते तो आ जाते, खुश हो गए थे। आखिरी रात चौथी रात तो खुशियां मनाने लगे मुनाफिकीन मदीना कि जनाब अली है ही नहीं। सवेरे सवेरे रसूल आए, पर्दे में रसूल के पीछे थे, नमाजें पीछे। कुछ नहीं कहना, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। हाय हाय पीछे रसूल ने नमाज खत्म करके फरमाया मेरा भाई अली आ रहा है, जो उनके आने की इत्तला देगा, जो मांगेगा मैं रसूल वादा करता हूँ दूंगा। सारे अपने अपने मकाम में जाके खड़े हो गए। सलमान कहते मैं भी खड़ा हो गया। मैंने देखा जनाब अली आ रहे हैं, एक को का साग लिए हुए, दो को कैदी बना के आ रहे। जो ही आ रहे तो मैं भागा कि मैं रसूल खुदा को बताऊं। वहीं से जनाब अली ने कहा सलमान रुको। मैंने कहा मौला ना रोके, आज इनाम है। तो मैं रोका मैंने है, कोई देखेगा ही नहीं तो बताएगा क्या। सलमान के जाके बोला खिदमत में गिरे, मौला में मुझे माफ कर दे, गलती होगी। फरमाया हमने तेरे दिल में डाला था कि तू पहले जा। रोका इसलिए हमने है कि आप हकीकत बताएंगे तेरा इरफान और बढ़ जाएगा। सलमान के तो मौला बड़ी बात है। सलमान क्या मिलेगा वहाँ, क्या मांगोगे? जनाब अली ने फरमाया जिंदगी क्या मांगोगे, वो मिल चुकी है। दौलत दुनिया क्या मांगोगे, वो मिल चुकी है। हकीकत उम्र मिल चुकी, जिंदगी मिल चुकी है ना, 100 साल की उम्र हो गई, क्या मांगोगे? से अमीरुल मोमिनीन कहते मौला जो आप फरमाएंगे वो मांगूंगा। जनाब अली ने फरमाया अगर मेरे कहने पे मांगना है तो रसूल जब कहे कि मांगो तो खड़ा होके कहना मौला आप जो शबे मेराज गए थे, वहां कहना 3000 कलाम हुआ। मैं 3000 वही बता सकता है जिसने खुद 3000 कलाम हुआ। आपने 1000 कलाम साहबा को बता दिया और अल्लाह ने कहा जो दूसरा 1000 है आपकी मर्जी है, बताओ या ना बताओ। सलमान कहना रसूल से वो जो तीसरा 1000 है अल्लाह ने रोका है, रसूल किसी को नहीं बताना, कहना यही बता। मालूम होता है वो कलाम के मफहूमात को भी जानता है कि किसने यार का कलाम है। अच्छा जाओ जनाब सरकार रुके, सरकार में फांसी है, मौला मुबारक अली आ गए हैं, ऐलान हो गया, सारे इकट्ठे हो गए। वो किसने देखा? सलमान फांसी बैठ गया, बैठे जनाब अली बैठे, रसूल खुदा बैठे, सलमान आगे बैठे, सारे
है वो बैठने का मंजर लिया है ना आंखों के सामने। अब सलमान का उठना मैं बताता हूँ। सारे बैठे हुए हैं, सलमान ने उठा ना, रसूल ने बोला, सलमान ने आने की इत्तला दिया, सलमान खड़े होके मांगो। अल्लाह जाने कैसे उठा होगा, खुश हो जो ही उठा। साहबा किराम कहते हैं देखिए आज क्या मांगता। सरकार सलमान ने कहा मौला आप जो शबे मेराज गए थे, भाई ये कहना था रसूल ने अली को देखा। रसूल खुदा ने जनाब अली को देखा। बता दी साहबा को तो पता ही नहीं बात क्या है। हाँ सरकार ने बोला सलमान मांगो। बोला आप शबे मेराज गए थे, 3000 कलाम हुआ। जी हुआ। 1000 कलाम आपने साहबा को बताया। जी 1000 कलाम इख्तियार दिया, बताओ ना बताओ। 1000 कलाम कहा किसी को नहीं बता, वही बता। रसूल ने फरमाया सलमान वो तो बताना नहीं। बोला वादा ये था जो पूछोगे, जो मांगोगे वही आप करेंगे। भाई ये कहना था। फौरन जिब्रील आया, कहा रसूल पहले ऐलान करो अस्सलमानो मिन्ना। अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत। फिर 1000 कलाम बता और सलमान बताते। जब एक तरफ ले गए तो ये अलिफ बेबकरी तो नहीं बताना। आप तो बड़े लिखे लोग हैं बाबा, हम तो अलिफ पढ़ के आए। जनाब सलमान फारसी के सीने पे हाथ रखा, 1000 कलाम का आलिम हो गए। जब आलिम हुआ तो अजीब कैफियत हो गई सलमान। सलमान ये लोगों को नहीं बताना, ये मुताबिल नहीं है। बोला जान छोड़ेंगे नहीं, पर मैं इजमालन बताना, तफसीलन नहीं। और नहीं फरमाया। सलमान पास उन्होंने कहा क्या बताया। मौला ने कहा नहीं बताना ही। अगर मौला जानते पूछते, जब मौला गए तो साहब उन्हें घेर कर कहा सलमान क्या बताया। सही इजमालन बता सकता हूँ, तफसीलन नहीं। समझ रहे ना। उन्होंने कहा वही इजमाल बताओ, तफसील ना ही बताओ। वो 1000 कलाम जो अल्लाह ने छुपाई हुई थी वो है क्या, इजमालन बता दो। सरकार सलमान ने कहा वो 1000 कलाम खुश हो जाए बाबा, और ये टेप कर ले अच्छी तरह से ताकि आपको हमेशा याद रहे। 1000 कलाम जो अल्लाह और रसूल ने छुपाई हुई थी वो फज़ाइल अली इब्न अबी जिनके फज़ाइल खुद तौहीद ने भी छुपाए हैं, लेकिन लोग न जानने वाले ऐसे ना हो जाए। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद और ये जो कुछ हो रहा है अपनी बारगाह में मरसूद फरमाए, सही को कबूल मंजूर फरमाए। जो कुछ हमने टूटे फूटे अल्फाज फरमाए कहे हैं उन्हें अपनी बारगाह में जो लोग बीमार हैं शिफा कामला अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा व मुमीन के लिए, और खुसूसन मरहूमीन के लिए जो बानियान है सैयद तहम्मुल हुसैन व सैयद लियाकत हुसैन, अकील बेगम मरहूमा बिन सैयद मोहम्मद इसहाक, सैयद अजहर अब्बास और सैयद नजर अली साहब, माहिर अली मरहूम और सैयद अब्दुल हुसैन, इनको भी जेल में रखते हुए सूरह फातिहा ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैहि अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैहि इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैहि या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैहि या मुइनल दुआफा वल फुक़रा अस्सलामु अलैहि या शम्स शुमूस व निसन नुफूस अय्युहल मदफून बिल-क़ुदूस कुन शफ़ीना व शफ़ी वालिदिना फ़ी यौमिल जज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ